له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وإن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر أحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. شرف اسم کی تعریف وحدہ لا شریک حکم الحاکمین کے لیے لائق و سزاوار جس کے فرد قدرت میں خوشی اور غم. درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بزرگوں نوجوان ساتھیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی سورۃ النور کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اور ذخیرہ احادیث میں سب سے اہم ذخیرہ صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث بھی پڑھی گئی ہے. انشاءاللہ الرحمن انہی آیت و حدیث کی روشنی میں اسلامی معاشرے کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں. اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق پر عمل فرمائے. سب سے پہلے پڑھی گئی آیت کریمہ کا بالکل ہی سیدھا سادہ ترجمہ سنیے. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تمہارے درمیان جو بے نکاح لوگ ہیں ان کا نکاح کرا دیا. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اسی طرح تمہارے غلام اور قاضیوں میں سے جو نکاح کرنے کے لائق ہو چکے ہیں ان کا بھی نکاح کرا دیا.
کم دست ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں معذرت کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا پہنچ جاتا ہے۔ آیت کریمہ کے ترجمہ میں جو لفظ آپ کے سامنے آیا نکاح، بے نکاحوں کا نکاح کرا دیا انشاءاللہ الرحمن۔ نکاح کے تعلق سے تفصیلات آپ کے سامنے آئیں۔ آج بالکل ہی اختصار کے ساتھ نکاح کی اہمیت پر کچھ باتیں یاد رکھیں۔ مطمئن اور مسرور زندگی گزارنے کے لیے نکاح ایک اہم ذریعہ ہے۔ انسانی فطرت کے تقاضا کو پورا کرنے کے لیے شریعت اسلامیہ نے نکاح جیسی عبادت کی اہمیت کو یاد دلایا۔ گزشتہ کئی ہفتوں پہلے تقریباً 12 یا 13 ہفتے اولاد کی اسلامی تربیت کے عنوان سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ جو بچے اپنے علم کے اپنے عمر کے اس مقام تک پہنچ جائیں جب انہیں خواہشات نفسانی کی تسکین کے ذریعہ کی تلاش ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے گھر کے گارجین کی ذمہ داری بتائی گئی، سماج اور معاشرے کے بااثر طبقہ لوگوں کی ذمہ داری بتلائی گئی کہ ایسے لڑکے اور لڑکیاں کو آوارہ چھوڑنے کے بجائے رشتہ ازدواج میں منسلک کر کے مطمئن اور مسرور زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کر دیے ہیں۔ اس کے لیے اسلام نے ایک مقدس نام دیا ہے نکاح، جسے ہم اپنی زبان میں شادی یا بیاہ کہا کرتے ہیں۔ قرآن کی اس آیت کریمہ کے جزئیات پر غور کرے گا تو نکاح کی عمر کو پہنچنے والے بچے اور بچیوں سے متعلق سماج کے بااثر لوگوں پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ بچے کمانے دھمانے میں زیادہ مشغول ہو سکے یا نہ ہو سکے، اگر آپ جانتے ہیں کہ نفسانیت کے غلبہ کے لحاظ سے معاشرے کا ناسور بن سکتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ بڑے بہنیں اس کے نکاح کراتے ہیں۔ اور یہ قرآن کی آیت ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، ایامہ اییم کی جمع ہے۔ اییم کہتے ہیں ہر وہ لڑکا لڑکی جو بے نکاح ہے، اس کی کئی شکل، ایک سے یہ شکل ہوتی ہے نکاح کیا تھا طلاق ہو گئی، نکاح کیا تھا بیوی مر گئی، نکاح کیا تو شوہر مر گیا۔ اس صورت میں بھی وہ عورت اور مرد میں نکاحیں ہیں، اور جوانی کی عمر کو پہنچنے کے بعد ابھی نکاح نہیں کیا وہ بھی بے نکاح ہے۔ لفظ اییم کا اگر اللہ نے ان ہر طرح کے بے نکاح انسان بے نکاحیں کو نکاح میں ازدواج سے جوڑنے کے لیے، رشتہ ازدواج قائم کرنے کے لیے گارجین کو ذمہ دار بنایا۔ اییم انکحوا الایام منکم، اس کے بعد اور بھی والصالحین من عبادکم وامائکم، عبد کی جمع عباد اور امۃ کی جمع امہ، غلام اور بادیہ جو زمانے میں ہوا کرتے ہیں، کہا جو تمہارے ماتحت رہنے والے غلام ہیں، یعنی لڑکے جو تمہاری خدمت پر معمور ہے وہ تمہارا زرخرید غلام، اسی طریقے سے وہ بچیاں لڑکیاں جو تمہارے پاس تمہاری خدمت پر متعین کی گئی ہیں، جو تمہاری بادیاں ہیں، بچہ اسے فروخت کر سکتے ہو، بیچ سکتے ہو، ان غلام اور بادیوں کا بھی نکاح کرا دیا کرو۔ اور اس کے بعد کے ذکر میں غور کیجیے، ان یکونوا فقراء، بے نکاحیں چاہے آزاد ہو چاہے غلام، چاہے
وعدہ دیا. کیوں؟ یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے مالدار بنا دیتا ہے. مطلب کیا ہوا؟ نکاح سے پہلے اگر کوئی انسان فقیر بھی ہوتا ہے اور اگر اپنی نفسانیت میں غلبہ حاصل کرنے، کنٹرول کرنے اور اپنے آپ کو برائی سے بچانے کے لیے جائز اور شریعت طریقے سے نکاح کا فریضہ انجام دیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ اس کی مدد بھی کرتا ہے. اور اسی کو اس آیت کریمہ میں کہا گیا یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے مالدار بنا دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ بڑا وسیع رکھنے والا ہے. یہاں پر ایک چیز یاد رکھیے، ایک بہت مشہور حدیث بیان کی جاتی ہے لیکن ابھی تک مجھے ملی نہیں، بڑی تلاش میں نہیں، اور اکثر و بیشتر اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ بڑی غربت ہے، پریشانی کا حال میں نکاح ہوا. پھر شادی کیا رسول اللہ کو پریشانی پڑ گئی، پھر نکاح کرو. اس صحابی نے پھر شکایت کیا رسول اللہ پریشانی اور زیادہ پڑ گئی، ایک اور نکاح کرو. 3 نکاح کروا دی. بہت مشہور حدیث ہے اور لوگ عام طور سے اس حدیث کو نکاح کے باب میں بیان بھی کرتے ہیں. میں نے بڑی تلاش کی ہے، بسیار کے باوجود یہ روایت اس کو ابھی تک نہیں ملی ہے. اگر کسی بھائی کو بہن کو یہ روایت ملی ہو ہمیں خبردار کریں، میں اس کا شکر گزار ہوں. یہ روایت ایسا لگتا ہے کہ ہے رحم اللہ قرآن مقدس کی شاید کا اگر وہ فقیر ہوں گے، اللہ سے محتاج ہوں گے، بدحال اور بحرانی کے اہمیت سے دوچار ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مالدار بنا دے گا. اس کا مفہوم کیا ہے اور اس سلسلے میں صحیح توضیح کیا ہے اسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اس آیت کی تشریح میں نسائی شریف کی وہ حدیث مد نظر رکھنی چاہیے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثة حق على الله عونهم المكاتب الذي يريد الأداء والناهي الذي يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ نے اپنے ذمہ لازم کر دیا ہے. تینوں انسان کو یا تینوں قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرے گا، یہ اللہ نے اپنے ذمہ لازم کر لیا. اور کون ہے؟ المکاتب الذی یرید الاداء، یہ غلام انسان ہے، اپنے آقا سے یہ بات طے کیا کہ ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں، اتنی قیمت لے لیجیے اور پھر ہم بات ادا کریں گے میرے کو مشقت کر کے. تو اللہ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ایسے مکاتب غلام کی مدد اللہ ضرور کرتا ہے اور اسے آزادی مل بھی جاتی ہے اور وہ اپنا مال ادا بھی کرتا ہے. دوسری چیز الناکی الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کا ارادہ رکھتا ہے. نکاح کرنے کا مقصد پاک دامنی اختیار کرنا. ایسے پاک دامنی اختیار کے ارادہ کے ساتھ کوئی انسان نکاح کرتا ہے، اگر جو انسان مجبور اللہ چاہیے کیوں نہ ہو، مالی اعتبار سے بدحال پریشانی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے ایسے انسان کی مدد کرنا لاگو کرا دیا. اور تیسری چیز والمجاہد فی سبیل اللہ، جو انسان اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہے، ارادہ رکھتا ہے لیکن اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے اسباب پیدا کرتا ہے. سیدھا سادہ مفہوم اس کا یہ ہے، لیکن ذرا غور کیجیے گا جو نکاح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس درجے میں رکھا ہے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. کیا جس طرح جہاد فی سبیل اللہ اپنی اہمیت کا حامل چیز ہے، اسی زمرے میں اسی درجے میں نکاح کرنے والے میں اللہ کے نبی نے رکھا ہے. جو نکاح کرنے والا باپ نمبر کے ارادہ کرتا ہے اپنے آپ کو ادھر ادھر بھگانے کے مقابل صرف ایک چیز کی یعنی اپنی توجہات کو مضبوط رکھتا ہے اور اپنے آپ کو برائی سے بچانے کا ارادہ رکھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال ویسے ہی مجاہد کی ہے جس طرح
طرح جہاد بھی سبیل اللہ کرنے والا اللہ کی مدد کا مستحق ہوتا ہے، اس کی مدد ہی کی ہے. یہ اہم چیز ہے. آیت و حدیث کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ اگر یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، نکاح کرنے والا اگر محتاج ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرد و فضل و کرم سے اس کی محتاجی کو دور کر کے اسے امیر و مالدار. اس کے بعد ایک آیت اور بھی وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ. اسی سورہ نور میں آیت نمبر 33 میں یہ بات بھی ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو پاک دامن رکھے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جو نکاح کرنے کے اسباب و وسائل نہیں پاتے ہیں وہ انسان اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کی کوشش کرے. حَتَّى يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اللہ اپنے فضل و کرم سے ماتا رکھے. دو قسم کی باتیں رکھی. ایک نے کہا بے نکاحیں اگر غریب و نادار بھی ہو ان کا نکاح کرا دیا کرو، اگر وہ مالدار نہیں ہے تو اللہ مالدار بنا دے گا. اور اس کے فوراً بعد کیا اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی انسان نکاح کرنے کی صدق تو رکھتا ہے لیکن اسباب و وسائل استعمال نہیں کر پاتا تو ایسے لوگوں سے کہا گیا کہ اس وقت تک نکاح نہ کرے جب تک کہ اسباب نہ پیدا ہو جائے. البتہ اس وقت تک آدمی پاک دامنی کا ارادہ رکھتے ہوئے پاک دامنی کا فاصلہ ہے. دونوں باتوں میں تضاد اور ٹکراؤ سی نظر آتی ہے. ایسے لوگ بھی آپ کے سامنے آئیں گے کیا قرآن میں اختلاف یاد رکھیں. پہلی آیت میں کیا کہا گیا؟ انکحوا الایام، گارجینوں کو ذمہ داروں کو بتلایا گیا تمہارے بچے کام کرتے ہو یا نہ کرتے ہو، بہت زیادہ کام کرتے ہو یا نہ کرتے ہو، اگر تم سمجھ رہے ہو کہ بچے نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، برائی میں بھٹک جانے کا چلے جانے کا خدشہ ہے تو تمہاری ذمہ داری نکاح کرا دو تاکہ اس کی نگاہیں محفوظ رہے اور برائی سے اپنے آپ کو بچائے. لیکن اگر کوئی انسان خود اعتمادی کا معاملہ کرتا ہے اس پر کسی کا گارجین نہیں ہے وہ خود اپنا گارجین بنا ہوا ہے، ایسے لوگوں سے کہا گیا کہ تم اپنا معاملہ میں اپنے آپ کو پاک دامن بنا کر رکھنے کی کوشش کرو جب تک کہ تمہارا مسئلہ اسباب و وسائل کے تحت حل نہ ہو جائے. دونوں میں دو باتیں کہی. مطلب کیا ہوگا؟ اگر ایک آدمی خود سے نکاح کرتا ہے اس کے لیے کہا گیا کہ ذرا انتظار کر لو، پاک دامنی کا اعتبار کرتے ہوئے کچھ مالی وسائل اختیار کر لو تاکہ گھر چھپانے کے لیے جگہ تو دے سکو. اگر تمہارے پاس یہ بھی نہیں دکان ہو اس مناسبت سے دو باتیں دو انداز سے کہی. اب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی آیت ہے بخاری شریف کتاب نکاح میں نوجوانوں کی جماعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی خطاب کیا. گارجین تو نکاح کرنے کرانے کے لیے ذمہ دار ہے ہی. بہت سے گارجین ایسے ہیں کہ اپنے جوان بچوں کے نکاح کے تعلق سے سوچتے بھی نہیں. ان کی نکاح میں صرف یہ بات ہوتی بچہ کما کے میرے پاس لائے گئے اور ہم اس کو جمع کرتے گئے. کچھ مزاج ایسے بھی ہیں. اس کے بالمقابل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوان اور نوجوان طبقے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جو نکاح کرنے کی طاقت و صلاحیت رکھتا ہے اس کو نکاح کر لینا چاہیے. کیوں؟ نکاح کے فائدے بتائیے اس کی بات. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. کیوں؟ اس لیے کہ نکاح ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کی نگاہیں محفوظ ہو جاتی اور ان کی شرمگاہوں کی حفاظت ہو جاتی. یعنی نگاہوں کی حفاظت کے لیے اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے نکاح ایک بڑی زبردست دوا ہے. مسئلہ یہ کیا ہے؟ فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. لیکن ایسے بھی جوان ہو سکتے ہیں جن کے پاس نکاح کی قوت تو ہے
مردان کی طاقت اس کے پاس ہے لیکن وسائل اس کے پاس نہیں ہے، رکھنے کو گھر اس کے پاس نہیں ہے، کمانا کوشش کرتا تو دوسری چیز ہے، رہنے کرتا ہی ہے، اگر یہ کسی کے پاس نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے فَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ۔ جو انسان طاقت و قوت کے باوجود نکاح نہیں کر سکتا، اس انسان کو چاہیے کہ وہ پاک دامنی کا خیال رکھے اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھے یہاں تک اللہ تعالیٰ اسے اسباب پیدا کر دے پھر وہ نکاح کرے۔ اسی آیت کی تفسیر میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جملہ ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ۔ جو انسان نکاح نہیں کر سکتا اس کے دل میں کیا ہے؟ جو انسان نکاح نہیں کر سکتا پاک دامنی کے حصول کے لیے اپنے ذمہ روزہ رکھنے کو لازم کر لے۔ رمضان کا روزہ نہیں، یہ نفلی روزے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، کیونکہ روزہ رکھنے سے انسان کی شہوت کمزور پڑ جاتی ہے۔ خواہشات نفسانی کو توڑنے کے لیے روزہ رکھنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ مطلب کیا ہوگا؟ اول تو نکاح کرنا چاہیے، لیکن نکاح کرنے میں اگر کوئی چیز مانی آتی ہے آنے آتی ہے تو ایسے موقع پر پاک دامنی کا ثبوت دیتے ہوئے آدمی اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کرے اور پھر اسباب پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، خصوصی دعا بھی کرے، اسباب مہیا ہو جائے گا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ کارنامے انجام دیں۔ آیت و حدیث کی روشنی میں نکاح کی اہمیت کا اندازہ آپ نے لگا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن مقدس کی کچھ آیت سماعت کیجیے، انشاءاللہ اس پر تفصیل بحث بعد میں آئے گی۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے آزاد انسان کو آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کے تعلق سے کچھ اصول بدلائے۔ کہا نکاح کر لو اس سے 2 عورتوں سے، 3 عورتوں سے، 4 عورتوں سے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، لیکن اگر تمہیں خوف لاحق ہوتا ہے کہ ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے فواحدہ، یاد رکھنا درویش شادی۔ اس آیت کا بھی غلط استعمال کیا ہے۔ کلکتہ میں ایک درگاہ اور مزار کے ذمہ دار کی جانب سے یہ بات سنی گئی کہ قرآن مجید میں اللہ نے 19 شادیاں کرنے کی اجازت دی۔ ایسے 2 کتنے ہوئے؟ 4، 3 کتنے ہوئے؟ 6، 6 4 10، 4 کتنے ہوئے؟ 8، 10 18 اور 19 بیوی شادی کرنی۔ یاد رکھیے گا قرآن کی وہی تفسیر قابل اعتبار ہے جو یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے یا پھر صحابہ کرام نے۔ اگر کوئی انسان منمانی تفسیر کرنے والا اپنے زمانے کا سب سے بڑا علامہ ہی کیوں نہ ہو، ان کی بات یہ بتا نہیں کیا جائے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن مقدس نے 4 کی حد بندی کی ہے تو 4 سے زیادہ امت کے لیے شادی کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ 11 والی بات ان کی خصوصیات میں شامل ہے۔ تو کہاں 2 3 3 4 اور سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے شروعات کی ہے 2 شادی کرنی ہے۔ حکم ملا، بعض لوگوں نے لفظ امر کے ذریعے جو دیا گیا فَانكِحُوا نکاح کرو، کچھ لوگوں نے نکاح کو واجب قرار دیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ 2 3 4 والا مسئلہ انشاءاللہ تعدد ازدواج، ایک سے زیادہ شادی کرنا، اس کی ضرورت کیا ہے، انشاءاللہ اس پر بھی اسی خطبہ نکاح کے زمرے میں ایک خطبہ ضرور آپ کے سامنے آئے۔
صاحب نے کیا فرمایا؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر ایک سے زیادہ شادی کرنے میں انصاف نہیں کر سکتے ہو تو صرف ایک سے نکاح کرو. گویا ایک سے نکاح کی اہمیت برقرار ہے. اگر کسی انسان کو ایک سے زیادہ کی ضرورت پڑ جائے تو اسے 2 اور 3 اور 4 کرنے کی یاد دی گئی. اجازت ہے، یہ حکم نہیں ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے اسی سورہ کے ساتھ آیت نمبر 129 میں اللہ نے فرمایا کہ تم چاہنے کے باوجود بھی انصاف نہیں کر سکتے ہو. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. اسی سورہ نساء کی آیت میں اللہ نے فرمایا تم اپنی بیویوں کے درمیان برابری کرنا بھی چاہو گے تب بھی نہیں کر سکتے. دونوں آیت کے ساتھ جوڑ لیجیے. سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں کیا کہا؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم کو خوف ہے کہ انصاف نہیں کر سکتے ہو تو ایک سے زیادہ شادی کرنے کے بارے میں سوچنا مت. اسی سورہ نساء میں اللہ نے کیا فرمایا کہ تم اگر چاہ کرنے کی کوشش کرو گے کہ دونوں کے درمیان یا 3 اور 4 کے درمیان برابری کر دو. قرآن نے کیا کہا؟ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، چاہت کے باوجود بھی تم عورتوں کے درمیان برابری نہیں کر سکتے. مطلب کیا ہوگا؟ ایک ہی پر آدمی کو اتفاق نہیں. لیکن اس کے بعد کا جملہ بتاتا ہے اگر کوئی انسان ہمت کرتا ہے، فرمایا فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اگر ایک سے زیادہ تمہاری شادی ہو گئی تو کسی ایک کی طرف پورے طور سے مائل نہ ہو جانا کہ ایک کو تم لڑکی بھی شکل میں چھوڑ دیا اور ایک سے موج مستی کرنا شروع کر دیا. ایسا آگے نہیں. مطلب کیا ہوا کہ ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں دل کو قبضہ صرف اللہ کا. ظاہری اسباب و وسائل کے اعتبار سے ہر ایک بیوی کے درمیان برابری کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. ایک مکان اگر ایک کو دیا دوسرے کو بھی دینا ضروری ہے. گھر میں جتنے سامان ہے گھر میں رکھے آپ نے اسی طرح دوسری بیوی گھر میں رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے. جس کپڑا جس انداز کپڑا ایک بیوی کو ملایا اسی انداز دوسری کو ملایا، یہ بھی ضروری ہے. رحم قلبی اور دلی میلان پر کسی کی گرفت نہیں ہے، وہ کسی کی طرف زیادہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے اللہ نے فرمایا ایسا کرنا فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، پورے طور سے ایک ہی طرف بھٹک مت جاؤ. یعنی بیلنس برابر کرنے کی ضرورت ہے. فَلَا تَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور لٹکے کی شکل میں کو مت چھوڑو. اپنی چیز اور یاد رکھیے گا. عورتیں عموماً یا عورتوں کے ذمہ دار اپنی بیٹی کے گھر یعنی داماد کے یہاں اس کی دوسری سوگن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. وجہ سامنے ہی رہتی ہے کہ وہ انصافی ہو جائے. اور یاد رکھیے گا کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان بے انصافی کرے. انصاف بھی کیا جا سکتا ہے، بے انصافی کا دعویٰ کرتا ہے. عموماً ایسی بچیاں عورتیں اپنے گھر میں اپنے شوہر کو لانا گوارا نہیں کرتی، لیکن اپنے شوہر کو آزاد چھوڑنا گوارا کر دیتی. وہ اپنے آپ کو اپنی خواہشات نفسانی کی تسکین کے لیے غلط اور الٹی سیدھی جگہ پر چلے جائیں. وہ اس میں فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن جائز طریقے سے نکاح کر کے اپنے گھر میں اہلیہ کو لانا چاہے انسان اس کو گوارا نہیں کرتا. یہ تو بہت بڑی بات ہے. موجودہ دور میں یہاں مسئلہ رکھ چکا ہے کہ بیوی تو دوسری چیز ہے. ابھی کسی سے من کسی کا لگ گیا، بیوی گھر میں اکیلے پڑی رہتی ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے اور اپنے معشوقہ کی جانب مستقل انسان کی چاہت پڑتی چلی جاتی. وہ ساری چیزوں کو انسان قربان کر دیتا ہے. تو کون کام دیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان خفتم الا تعدلوا فواحدہ، ایک نکاح کو ضرور کر لینا چاہیے. کیوں؟ نکاح کرنے کے نتیجے میں انسان کی نگاہ کی حفاظت ہوتی ہے اور شرمگاہ ان کی محفوظ ہو جاتی ہے. علاوہ اس کے
نکاح انسان کے دین کی تکمیل کا ذریعہ. ایک حدیث سماعت کر لی انشاءاللہ پھر آئے تبار. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے، اذا تزوج العبد فقد استكمل نسبتی فلیتق اللہ نسبت فی النسب بعد. انسان جب نکاح کر لیتا ہے اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے. بس چاہیے کہ وہ آدھے دین کے معاملہ میں اللہ سے ڈرے. یہاں بھی حدیث کا غلط مفہوم لے کے سمجھتے لوگ، ایک نکاح کرنے سے آدھا ایمان، دوسرا نکاح کرنے سے پورا ایمان. تو نکاح کرو ایمان مکمل ہو گیا تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، حدیث کے مزاج کو سمجھیے. انسان جب نکاح کرتا ہے تو نکاح کرنے سے پہلے انفرادی زندگی گزارتا ہے، نکاح کے بعد وہ اجتماعی زندگی گزارتا ہے. انسان کی زندگی کے دو پہلو، اجتماعی اور انفرادی. کہا نکاح کر کے انسان اجتماعی زندگی کی راہ کو ہموار کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ بیوی ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، دونوں مل کے اپنی اجتماعی زندگی کو سدھار لیں. معاملہ کی انفرادی زندگی کا، وہ گھر سے نکلنے کے بعد کہاں بھاگتا ہے، نہیں بھاگتا ہے، کیا کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، وہ گھر کے لوگوں کو پتا نہیں ہوتا. باقی دوسری زندگی میں اپنے آپ کو مکمل کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے اگر ایک آپ کے لیے حرام کیا ہے تو ایک ہی کی جانب آپ کا رخ ہونا چاہیے. آپ کی ساری توجہات کی مرکز وہی ہونی چاہیے، اپنی نگاہوں کو اسی طرف لگانے چاہیے، دل و دماغ اسی کی طرف مشغول کر دینے چاہیے. بغیر اس کو الٹا سیدھا مفہوم بیان کرنے کے بجائے حدیث و قرآن کی روشنی میں سلف صالحین کے طرز اور ان کے طریقے کے مطابق حدیث و قرآن کا مفہوم متعین کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ باقی تفصیل آئے گا. تو مقصود یہ بیان کرنا تھا کہ اولاد کی تربیت میں یہ چیز بھی شامل ہے. جب بچے بلوغت کو پہنچ جائے تو انہیں یہ سوچتے ہوئے کہ برائی میں پھنسنے کا زیادہ امکان ہے، جلدی نکاح کرا دینا چاہیے. ورنہ آج کل جو ماحول ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اسکول اور کالج میں پڑھنے والے بچے بچیاں ہوں یا ادھر ادھر کام کاج کرنے والے بچے اور بچیاں ہوں، ان دونوں کے معاملات اور مسائل کیا ہوتے ہیں اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عقل مندانہ اشارہ کافی، سمجھداروں کے اشارہ کر دینا کافی ہوتا ہے. آپ سمجھیے اور ان مسائل کو حل کر کے معاشرے کو پاک اور صاف بنانے کی کوشش کیجیے. اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں حقیقت حال کے سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق فراہم فرمائے. اللہ کے ان بیمار کو شفا کاملہ اور اجر عطا فرما دے. الہی کی مخلوق میں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے. الہی کی مخلوق کی رضا میں رہائی اسباب پیدا کر دے. الہی دینی اور دنیاوی اعتبار کی جو پریشان حالت کی پریشانی کو دور فرما دے. جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو انہیں دونوں کی تربیت ارشاد کرتے ہمارا خاتمہ ہو. وقل قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر